Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in this video we are going to talk about a poem which name is Abu bin Adam. And Abu bin Adam, this poem was written by Lee Hunt. और आप ये जानते हैं कि ये आपके कोर्स में शामिल है. एक्चुअली मैं इस पोम को स्टार्ट करने से पहले इसके थीम के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा. अबू बिन अदम वाज द पर्सन हु वाज नोन एज अ सेंट. इनको एक सूफी समझा जाता था. एक आप ये कह सकते हैं कि औलिया अल्लाह में से ये थे. और चूंकि ली हंट ने इन्हीं के हवाले से एक वाक़या इसमें जिक्र किया है, सो दैट्स वाई वी कैन सी दैट दिस पोम हैज़ अ रिलीजियस थीम. सो अबू बिन अदम के बारे में ली हंट कहते हैं कि अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. ये दुआया कलिमात है जो इनके बारे में इन्होंने कहे. कहते हैं कि अल्लाह ताला इनके ट्राइब को, इनके कबीले को बढ़ाए. मतलब ये कि इनकी औलाद में इजाफा करे. जैसे हम कहते हैं ना, दुआ देते हैं किसी को कि अल्लाह करे कि आपके रेस में इजाफा हो, आपकी औलाद में इजाफा हो. मे हिज ट्राइब इंक्रीज. अ वॉक वन माई नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. एक मर्तबा, एक दिन, एक रात, वन नाइट, अबू बिन अदम एक गहरी नींद से जाग उठे. अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक गहरे ख्वाब से, एक गहरी नींद से जो कि पीसफुल थी. एंड सॉ विद इन द मून लाइट हिज रूम. और उन्होंने अपने कमरे में मून लाइट को देखा. चांद की रोशनी इनके कमरे में आ रही थी. क्या देखा? मेकिंग इट रिच, जो कि रोशनी इतनी थी कि जिसने उसके हुस्न को बढ़ा दिया था. और लाइक अ लिली इन ब्लूम, ऐसे जैसे कि लिली इज़ अ नेम ऑफ फ्लावर. जैसे हम यूँ कह लें कि फूलों की वजह से जिस तरह हुस्न बढ़ जाता है, इसी तरह उस मून लाइट के आने से इनके कमरे की जो रौनक थी वो बढ़ गई थी. और लाइक अ लिली इन ब्लूम, ऐसे जैसे कि वो फ्लावर खिला हुआ हो, जैसे गुलशन में बाहर आ गई हो, आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. इन्होंने देखा जब ये रात को अपनी उस पीसफुल ड्रीम से, नींद से जब ये उठे, इन्होंने देखा उसमें कि एक एंजल है, एक फरिश्ता है जो कि इन अ बुक ऑफ गोल्ड राइटिंग कर रहा है. एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबू बिन अदम बोल्ड. कहते हैं कि चूंकि कमरे में इतना ज़्यादा सुकून था और इतना ज़्यादा, ये कह लें कि इत्मीनान वाली कैफियत थी, पीस, अमन था, कि जिसने अबू बिन अदम को बोल्ड कर दिया. एक्सीडिंग पीस. कहते हैं कि इस चीज़ ने जब इनको जुर्रत दिलाई, थोड़ी बहादुरी इनमें पैदा हुई, और हिम्मत करके इन्होंने टू द प्रेजेंस इन द रूम ही साइड. उस प्रेजेंस से मुराद यहाँ पर एंजल है. कहते हैं कि उस फरिश्ते की मौजूदगी में, यानी उस फरिश्ते से, इन द रूम जो कि कमरे में मौजूद था, इन्होंने कहा. क्या कहा? कहा कि वाट राइस्ट दाओ, कि तुम क्या लिखते हो. देखिए, दाओ मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ कि दाओ इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन द सेंस ऑफ यू. पोइट्री के अंदर, या आप कह लें कि ओल्ड इंग्लिश में दाओ का वर्ड यूज़ किया जाता था. वैन एवर यू टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन मीन्स यू, सो दाओ का वर्ड यूज़ करते. तो उन्होंने ये कहा कि वाट राइस दाओ, तुम क्या लिखते हो, क्या लिख रहे हो. द विजन रेज्ड इट्स हेड. विजन से मुराद फिर एंजल है यहाँ. उस फरिश्ते ने अपना सर उठाया, वो लिखने में मसरूफ था, उसने सर उठाया. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड आंसर्ड. पूरी ये कह लें कि स्वीट अकॉर्ड के साथ उसने एक निगाह उन पर डाली और जवाब दिया. द नेम्स ऑफ दोज, उन लोगों के नाम लिखता हूँ, हु लव द लॉर्ड, जो कि खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं. तो अबू बिन अदम ने जब ये बात सुनी तो कहा कि एंड माइन इज वन, सैड अबू, क्या मेरा भी इनमें से कहीं नाम है, क्या मेरा भी नाम लिख रहे हो. तो उसने जवाब दिया कि नो, ने, नॉट सो. ने मीन्स नो. कहा कि ने, नहीं, मैं नाम नहीं लिखता, तुम्हारा नाम नहीं है. नॉट सो, अभी तो नहीं है. रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने जवाब दिया. तो कहते हैं अबू स्पॉक मोर लो. तो अबू बिन अदम ने और ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ में पूछा. एंड बट cheerily स्टिल, लेकिन अभी भी वो खुश थे, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था. एंड सेड, और कहा कि आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन.
کہنے لگے کہ میں پھر تم سے یہ پرے، یہاں پر ریکویسٹ کی میننگز میں کہا کہ میں تم سے پرے کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر میرا نام انہی لوگوں میں لکھ دو کہ لوز ہز فیلو مین، جو کہ اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تم نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہو جو خدا سے محبت کرتے ہیں. میرا نام اگر ان لوگوں میں نہیں ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں تو میرا نام انہی لوگوں میں لکھ دو کہ جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا تو کہتے ہیں کہ the angel wrought and vanished. فرشتے نے کچھ لکھا اور وینسڈ، غائب ہو گیا. The next night، اور پھر اگلی رات، it came again was a great wakening light، ایک ایسی روشنی کے ساتھ وہ دوبارہ آیا اگلی رات، اگلی شب، کہ جو اٹھا دینے والی تھی، جگا دینے والی تھی، اتنی تیز روشنی تھی وہ. اور جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ and showed the names whom love of God had blessed. تو پھر ان لوگوں کے نام آ کر اس نے دکھائے کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. whom love of God had blessed، کہ جن کو خدا کی محبت میسر آئی ہے وہ اس سے blessed ہوئے ہیں. blessed is the second form, or you may say that third form of the bless. یہ blessings ہے. and lo means behold، یعنی دیکھو. اور اس نے آ کے کہا کہ لو بن ادھم's name led all the rest. جو بن ادھم یعنی ابو بن ادھم کا نام تھا وہ سب سے اوپر تھا. کل جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ فرشتہ نام لکھ رہا تھا ان لوگوں کے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں. ابو بن ادھم نے ریکویسٹ کی کہ اگر میرا نام ان لوگوں میں نہیں ہے تو انہی لوگوں میں لکھ دو کہ جو خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو پھر وہ اگلی جب رات آیا تو اس نے یہ دکھایا کہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن سے خدا محبت کرتا تھا. سو ابو بن ادم واز اے گریٹ پرسن کہ جن کو خدا کی محبت میسر آئی. اور اب اس کے امپورٹنٹ کوشچنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سو دیئر آر سم امپورٹنٹ کوشچنس اوور دیئر. سب سے پہلے تو ایک کوشچن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہو واز ابو بن ادم، ابو بن ادم کون تھے. اچھا، اس کے تھیم اور اس کے سینٹرل آئیڈیا کے بارے میں ابھی ہم اسی میں بات کریں گے چونکہ وہ امپورٹنٹ کوشچنس میں شامل ہے. سو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو کہنے کہ پوسٹ پون اٹ ٹل مائی لاسٹ کوشچن. یہاں پر دیکھیں فرسٹ کوشچن جو ہے امپورٹنٹ کوشچنس میں وہ یہ کہ ہو واز ابو بن ادم، ابو بن ادم کون تھے. تو بتائے کہ ابو بن ادم واز ریلیجیس مین. ابو بن ادم جو تھے یہ ایک ریلیجیس پرسن تھے اور دیکھیں یہ پیدا ہوئے تھے 1705 میں، صحیح ہے، اور 1786 میں ان کا انتقال ہوا ہے. کلیئر ہے. سو ہی واز اے ریلیجیس مین، ایک مذہبی آدمی تھے اور کیا تھے، اینڈ اے مسلم مسٹک صوفی، اور مسٹک صوفی کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے. جو وہ لوگ اللہ والے جو کہ اسرار کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی خاطر معرفت کی راہ پہ چلنے والے، بہت آگے تک جو پہنچے، وہ کہلاتے ہیں مسٹک صوفی. اور کہتے ہیں ہی واز دا کنگ آف بلخ ان بغداد. یہ بغداد میں کنگ آف بلخ تھے. بلخ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے. سو یہ انہوں نے بادشاہت چھوڑی تھی. He loved his fellow man and worked for the betterment and welfare of his people. His tomb is located in Baghdad. انہوں نے جو زندگی میں کام کیا وہ خدا کے بندوں سے محبت کی، فیلو مین، صحیح، اور جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا. اور ان کا جو مزار ہے وہ بغداد میں ہے. اوکے، ناؤ it is second question, why did the name of Abu bin Adam lead all the rest. ابو بن ادم کا جو نام تھا وہ سب سے اوپر کیوں تھا، lead all the rest. سو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بن ادم name led all the rest because God had blessed him with his affection. دیکھیں یہاں پر his جو ہے یہ مطلب God's affection، خدا کی طرف چونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے. So it is related to God, so that's why اس کا جو H ہے وہ کیپٹل بنایا گیا ہے. اور یہاں bless him سے مراد یہاں پر ابو بن ادم ہے، صحیح. So
چونکہ وہ خدا کی محبت افیکشن ان کو ملی تھی، اینڈ مرسی اینڈ بون مینس بلیسنگ، صحیح، فار ایکسپریسنگ his love for human being. Hence, it is the message of Lee Hunt that we can please our Creator when we love and serve humanity irrespective of color, caste and creed. ابو بن ادم کا نام اس لیے اوپر تھا کہ وہ خدا کے بندوں سے محبت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ خدا کی محبت اور خدا کی رحمت اور خدا کی مہربانی ان پر زیادہ تھی. سو دیٹس وائی ان کا نام سب سے اوپر تھا. اور یہیں پر وہ میسیج یہ دینا چاہتا ہے لی ہنٹ ہو از دا پوئٹ آف دس پوئم کہ اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، وی کین پلیز آر کریٹر، ہم اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اسے خوش کر سکتے ہیں ایسے کہ ہم ہیومینٹی کی، انسانیت کی اس طرح مدد کریں کہ جس میں ہم ان کے رنگ، نسل اور ان کے مفادات کو سامنے نہ رکھیں، بے غرض ہو کے ان سے محبت کریں اور ان کے لیے کام آئے. سملرلی اس کے ایک اور کوشچن پر ہم آ جاتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا، ڈسکس دا سینٹرل آئیڈیا اور تھیم آف دا پوم. وہی والی بات جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہم لاسٹ میں ذکر کریں گے. سو دیکھیں کہ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اور تھیم کیا ہے. دیکھیں سینٹرل آئیڈیا کے بارے میں دوبارہ اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. سینٹرل آئیڈیا اور سمری، یہ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سمری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کہانی کو، فار ایگزامپل آپ نے اسٹوری پڑھی اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی سمری لکھیں، اسی کو آپ شارٹ کر کے ذکر کریں تو یہ سمری ہے. بٹ اگر آپ سے یہ کہا جائے اس کا سینٹرل آئیڈیا ذکر کریں، جس کو آپ اردو میں مرکزی خیال کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ ذکر نہیں کرتے کہ اس کہانی کو شارٹ کر کے ذکر نہیں کرتے، بلکہ سینٹرل آئیڈیا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس موقع پر اس کا میسج ذکر کرتے ہیں. صحیح ہے. تو سینٹرل آئیڈیا مینس اس سے مورل کیا ہمیں ملا اور میسج کیا ملا. اب یہ چونکہ پویم ہے، سو دیٹس وائی اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ میسج کیا ہے اس پویم کا، اور اس کا تھیم کیا ہے. تھیم ریلیجیس ہے اور میسج کیا ہے. ان دس پوم ابو بن ادم، یعنی یہ پویم کا نام انہوں نے ذکر کر دیا. لی ہنٹ سجیسٹ his reader if they want to please God like Abu bin Adam, they have to devote themselves for the love and service of humanity. وہ یہی یہاں پر کہتے ہیں کہ جو اس کا پوئٹ ہے لی ہنٹ، اس نے اپنے ریڈرز کو یہاں پر یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اگر وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں ابو بن ادم کی طرح، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومینٹی کی سروس کے لیے، ان کی خدمت اور ان کی محبت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، مطلب وقف کر دیں. ابو بن ادم واز blessed by God for expressing his love for his fellow man and so his name led all the rest. چونکہ ان پر بھی رحمت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خدا کے بندوں کے لیے، خدا کے لیے وقف کر دیا تھا. بندوں کے حقوق یہاں پر سامنے آ جاتے ہیں ہمارے. سو یہی وجہ تھی کہ ان کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا. خدا کے بندوں سے وہ محبت کرتے تھے اور خدا نے ان پر رحمت فرمائی. So these are some questions related to this poem. If you have any question regarding this poem, you may ask. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.